اگر کوئی آپ کو بتائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے ایک لفظ چھپا ہوا ہے، ایک لفظ پوشیدہ ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس سے پیچھے تو کوئی لفظ نہیں ہے، اور جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم کوئی لفظ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ یہ یہاں پر اب تدعو یہ والا لفظ کیسے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ آج کے سبق میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو الفاظ کا چھپانا ہے یہ ہماری اردو زبان میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ جواب دیں گے کتاب۔ اب بولنے اور لکھنے کی حد تک تو صرف آپ نے لفظ کتاب بولا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک لفظ پوشیدہ ہے اور اس کے بعد بھی ایک لفظ پوشیدہ ہے، اور ہم اہل زبان ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر الفاظ پوشیدہ ہیں۔ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نے لکھ لیا، آپ جواب تو یہی دیں گے جی، لیکن ہم اہل زبان ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پورا جملہ یوں ہے جی میں نے لکھ لیا۔ اب یہ جو آگے والا حصہ ہے ہم اسے چھپا لیتے ہیں، اور یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے، ایسا ہی عربی زبان میں بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عربی دان آپ سے پوچھے من ہوا، وہ کون ہے، آپ جواب دیں گے زیدن۔ آپ زیدن سے پہلے لفظ ہوا کو چھپا لیں گے، اور یہ عربیوں کی عادت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے پوچھے من انتا، آپ کون ہیں، آپ جواب میں صرف یہی بولیں گے۔ مثلا میرے سے کوئی پوچھے تو میں جواب میں صرف یہی کہوں گا حذیفہ۔ میں اس سے پہلے کا جو لفظ ہے آنا، اسے میں چھپا لوں گا۔ اور اسی طریقے سے اضرب، اس کے اندر بھی ایک لفظ پوشیدہ ہے۔ یعنی ہم نے یہ چیز سمجھ لی کہ ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ الفاظ پوشیدہ اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چھپے ہوئے الفاظ زبان والے اچھی طرح پہچان لیتے ہیں، ان کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ عربی کے اندر بھی تو الفاظ پوشیدہ ہوں گے، آخر ان الفاظ کی ہمیں پہچان کیسے ہوگی؟ تو یاد رکھیے کچھ ہمیں اس کی پہچان قواعد کے ذریعے سے ہوگی جو ہم آگے آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں گے، اور کچھ ان الفاظ کی پہچان ہمیں عربی ادب سے مہارت کے بعد حاصل ہوگی۔ لہٰذا پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ جیسے اردو زبان میں الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں، عربی میں بھی ایسے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ہم ان پوشیدہ الفاظ کو مقدر عبارت کہتے ہیں یا مقدر الفاظ کہتے ہیں۔ ہم نے مقدر الفاظ کی بحث پڑھی ہے، اس سے مقصد یہ تھا کہ ہم علم النحو کی یہ والی بحث سمجھ لیں، اور اسی عبارت کے اندر، اسی حصے کے اندر ہمیں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ جملے کے لیے کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی وہ دونوں الفاظ ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ ایک تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، دوسرا وہاں پر مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے ہمیں یہاں پر یہ بتائی کہ جملے کے کم از کم دو الفاظ ہوں گے، اور زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار، پانچ، 10، 15، 20، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کوئی لمبا جملہ آ جائے تو اس کو آسان کرنے کے لیے ہم اس لمبے جملے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب ہم ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں گے، پھر ہم اس کے اندر اسم فعل حرف کو، اس کی پہچان کریں گے، ان کو علیحدہ کریں گے، مسند مسند الیہ کی پہچان کریں گے، معرب و مبنی کی پہچان کریں گے، عامل و معمول کی پہچان کریں گے۔ جب ہم ان کاموں کو کر لیں گے پھر اس جملے کا صحیح ترجمہ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، عامل کیا ہوتا ہے، معمول کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیٹیل یہ دیکھیں آگے کے چیپٹرز میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر وہ ہماری ذہن سازی کر رہے تھے اور ہمیں آگے آنے والے جو چیپٹرز ہیں ان کی امپورٹنس بتا رہے تھے۔